بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد، شعبہ اردو آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق ہم پڑھ رہے تھے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ کل ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا، آج ہم اس کا پڑھیں گے اگلا حصہ۔ جو سبق باقی رہ گیا ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ آج کے لیکچر میں آپ کو پڑھا دوں۔ تو کل ہم پہنچے تھے کہ کسی قصیدہ یا غزل کو بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے، یہاں تک پڑھا تھا۔ دوسرا پیراگراف ہے صفحہ نمبر 1 کا، یعنی صفحہ نمبر 8 پہ یہ سبق ہے آپ کا، اور دوسرا پیراگراف تقریباً درمیان تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا، یعنی جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں اپنے دوست احباب کی خدمت کرتا رہا اور آ کے اشعار دیکھتا رہا، شعر جس پہ لکھے ہوئے تو ورک دیکھتا رہا، معنی اپنے دوست احباب کے بھیجے ہوئے قصیدے غزلیں نظمیں وغیرہ میں دیکھتا رہا، جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا، اور اصلاح دیتا رہا، یعنی ٹھیک کرتا رہا، جہاں پہ غلطیاں تھیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اور اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے ہے، سوجے سے مراد ہوتا ہے نظر آنا، سوجنا۔ سوجے ہے اور ہاتھ سے اچھی طرح لکھا بھی نہ جائے ہے، معنی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، وہ ہمت نہیں رہی، وہ طاقت نہیں رہی، اور نہ ہی آنکھوں سے اچھی طرح مجھے نظر آتا ہے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، قلیل کے معنی تھوڑی، کم، مرزا کی آمدنی قلیل تھی یعنی تھوڑی تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا، کھلے دل کے آدمی تھے۔ سائل ان کے دروازے سے خالیات بہت کم جاتا تھا، ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے، اپاہج سے مراد معذور۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کا کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے۔ دو لفظ مشکل ہے، ایک لفظ تھا غدر۔ عزیز طلباء و طالبات، غدر وہ لفظ ہے جس غدر انگریز بغاوت کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں نے ہمارے خلاف لڑی۔ طے یہ ہوا تھا بہادر شاہ ظفر کے دور، آخری بادشاہ مغل بادشاہ کے دور حکومت میں، کہ انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے ہندو اور مسلمان دونوں آپس میں مل کے کوشش کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہندوؤں نے ہمیشہ کی طرح ہٹ درمی کا اور دغا بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا جب مسلمانوں نے جنگ آزادی شروع کی۔ مسلمان چونکہ تعداد میں کم تھے، ان کے پاس ہتھیار کم تھے، ٹرینڈ بھی نہیں تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمان یہ جنگ ہار گئے، انگریزوں کا پورے ملک پہ قبضہ ہو گیا۔ وہ ایک الگ کہانی ہے، لمبی چوڑی، بہادر شاہ ظفر کی غزل آگے آپ کے سبق میں شامل ہے، اس پہ انشاءاللہ اس میں میں آپ کو تفصیل سے اس حوالے سے بات چیت سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا بھی۔ یہاں پہ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ غدر بغاوت کے معنوں میں انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے، جبکہ مسلمان غدر کو جنگ آزادی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بساط کے معنی ہمت، طاقت، یعنی 150 روپے ماہوار تھا، اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی، اور ایک شخص کے لیے یہ کوئی معمولی رقم نہ تھی، لیکن ان کے جو مرزا غالب تھے وہ سخی آدمی تھے، دریا دل آدمی تھے، فقیروں، محتاجوں، غریبوں کی مدد اپنی ہمت سے بڑھ کے کرتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، گردش روزگار سے مراد ہے رزق کی تلاش، روزی کی تلاش۔
بگڑ گئے تھے، مانے ان کا رزق روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، کوشش کے باوجود ان کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک کرتے۔ دلی کے عمائد بڑے لوگ، عمائدین بڑے لوگ، شہر کے عمائدین میں سے ایک سبز مرزا کے دلی دوست تھے، اور 1857 میں ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، بری ہو گئی تھی۔ آپ کمزور بھی لکھ سکتے ہیں، بری بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے، فرغل کوٹ کو کہتے ہیں، فرغل کے معنی کوٹ، چھینٹ کا کپڑوں کا نام ہے، جس طرح چھینٹ ہے، جس طرح لان ہے، جس طرح کاٹن ہے، جس طرح کھدر ہے، اسی طرح چھینٹ کا بھی کپڑا ہوتا ہے، بڑا کم قیمت ہوتا ہے، کم حیثیت ہوتا ہے۔ مرزا صاحب سے ملنے آئے، مرزا انہوں نے کبھی ان کو مالیدہ یا پاجامہ جامہ وار وغیرہ چغوں کے علاوہ ایسا حقیر کپڑا، گھٹیا یا کم تر کپڑا مالیدہ اور جامہ دار بھی کپڑوں کے نام ہیں، کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، دوست کو اچھے کپڑوں میں نہ دیکھ کے تکلیف ہوئی۔ پھر کیا کیا، اس سے پوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی، اور اس کی وجہ بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے فرغل کے لیے چھینٹ منگوا دیں۔ دوست کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ اس طرح کے نکمے کپڑے پہن کے کہاں سے آ گئے ہو، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا۔ غالب کی طرح داری ہے، غالب کی خوبصورتی ہے، وفاداری ہے۔ کہا کہ یہ اتنی اچھی چھینٹ آپ نے کہاں سے لی جس کا یہ کوٹ بنوایا، مجھے بھی منگوا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، آج ہی بن کے میں پہلی بار پہنا ہے، آپ کو پسند ہے تو آپ یہ لے لیں۔ مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے اس وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، جاڑا کے میں نے سردی، ٹھنڈ۔ جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، آپ یہاں سے گھر تک پہن کے کیا جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھا اور کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا بہترین اور مہنگے کپڑے کا بنا ہوا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا، یعنی اپنے دوست کی عزت کو بھی مجروح نہیں ہونے دیا، اور ان کا جو دل میں تکلیف ہوئی کہ میرے دوست کی جسم پہ جو کوٹ ہے یہ کتنا قیمتی نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس کو بھی رفع کرنے کے لیے اپنا بہترین کپڑے کا بنا ہوا، قیمتی کپڑے کا بنا ہوا کوٹ ان کی نظر کر دیا، یعنی ان کو دے دیا۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ کہ اگر آپ کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، دلی کا قلعہ۔ بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا، یعنی دوغلی بات کر دی، دو مانو والی بات کر دی۔ ایک نہ رکھا سے دو مراد ہیں کہ ایک نہیں رکھا باقی سارے رکھے ہیں، اور دوسری مراد ہے کہ ایک بھی نہیں رکھا، تو یہاں وہی مراد ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ حضور ایک نہیں رکھا، مانی میں نے کوئی روزہ نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیوان درون تاریکی است، کہ آب حیات اندھیرے میں ہے۔ مذاق اڑایا، مذاق کیا۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو ان کے دالان میں بسبب مشرق رویا، مشرق کی سمت ہونے کے وجہ سے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، این خانہ ہما آفتاب است، یہ گھر تو سارے کا سارا سورج کی مانند چمک رہا ہے۔ اسی طرح ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر، شیخ ابراہیم ذوق یہ وہ صاحب ہیں، یہ وہ شخص ہیں جو مرزا غالب کے استاد ہونے سے پہلے
بہادر شاہ ظفر یعنی والی وقت کے، بادشاہ وقت کے استاد تھے۔ بہادر شاہ ظفر بھی ایک بہت عظیم قسم کے شاعر تھے، ان کے بھی دیوان ملتا ہے بہادر شاہ ظفر کی شاعری کا، اور شاعری میں ان کے استاد شیخ ابراہیم ذوق تھے۔ مرزا اسداللہ خان غالب کی ذوق کے ساتھ شاعرانہ چشمک تھی۔ غالب یہ سمجھتے تھے کہ میں بڑا شاعر ہوں، جبکہ ابراہیم ذوق سمجھتے تھے کہ میں بڑا شاعر ہوں۔ ذوق کا بھی دیوان موجود ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ غالب مرزا شیخ ابراہیم ذوق سے بڑے شاعر تھے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا اور میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، یعنی مرزا اسداللہ خان جو ہیں وہ میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، وہ ان کے طرفدار تھے کہ ان کی شاعری بہت اچھی تھی، جبکہ شیخ ابراہیم ذوق جو ہیں انہوں نے مرزا محمد رفیع سودا کو میر پر ترجیح دی، اور انہوں نے کہا کہ سودا کی جو شاعری ہے وہ میر سے زیادہ اچھی اور خوبصورت ہے۔ مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، میر سے میری ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ تو سودائی ہیں۔ سودا یا سودائی کے معنی ہوتا ہے پاگل پن۔ یہاں بھی مرزا بات مزاح میں ڈال دی اور مزاحیہ بات کی۔ اس کے بعد ہے کہ باوجود اس کے کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، آمدنی تھوڑی تھی اور جو جمع پونجی تھی وہ بھی بہت تھوڑی تھی، کم تھی، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ جیب میں کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے بات سے، ان کے انداز بیان سے، ان کے پہننے اوڑھنے سے کبھی یہ بات محسوس ہی نہ ہوتی کہ مرزا جو ہیں وہ کلنگے ہو گئے ہیں، مرزا کے پاس کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں ہے، مرزا کے پاس کسی قسم کی کوئی جمع پونجی نہیں ہے، مرزا غربت کا شکار ہیں۔ کبھی بھی ایسا انہوں نے اپنے رویے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کبھی بازار میں پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ یاد رکھیے بیٹا، جس طرح آج ہم بات کرتے ہیں ٹیکسی کی، رکشے کی، آن لائن ٹیکسی سروس کی، آج جدید دور ہے، اس زمانے میں پالکی کو دو کہار اٹھایا کرتے تھے۔ ایک آپ نے شاید کہیں ڈراموں فلموں میں دیکھا بھی ہو، چوکور قسم کی ایک کہہ لیں سیٹ ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا تھا، اور عام طور پہ یہ اس کو ڈولی بھی کہتے ہیں، اور یہ جو دلہن ہوتی تھی اس کو اس کے اپنے گھر سے اس کے سسرال تک پہنچانے کے لیے بھی کام آتی تھی۔ درمیان میں وہ جو چوکاٹ والا بنا ہوتا تھا سین، اس میں نرم گدے رکھ دیے جاتے، درمیان میں اس کو کسی کو بٹھا لیا جاتا۔ اس زمانے میں جو پالکی ہے یہ بطور رکشہ یا ٹیکسی کے بھی استعمال ہوتی تھی۔ درمیان میں لکڑی لگی ہوتی ہے لمبی سی، ایک شخص آگے سے اٹھاتا ہے، ایک پیچھے سے اٹھاتا ہے، اور دونوں جو لوگ ہیں وہ اس کو ہوا میں معلق کر لیتے ہیں اور منزل تک پہنچاتے ہیں۔ مرزا صاحب بھی کبھی پیدل اگر دور جانا ہوتا تو نہ جاتے، وزاداری اتنی تھی کہ بغیر پالکی کے سفر کرنا معیوب سمجھتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پہ آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پہ ضرور جاتے۔ جو لوگ ان سے ملنے آتے، مرزا بھی وزاداری میں ان کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی ان لوگوں سے ملنے کے لیے ضرور جائیں۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ الطاف حسن علی صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا، یہ بات میرے سامنے ہوئی۔ کیا ہوا؟ نواب صاحب نے کہا مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا؟ نواب صاحب نے پوچھا کہ آپ اپنے گھر سے یہاں آئے یا کہیں اور بھی گئے تھے؟ میرے صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ ایک آنا دینے کے لیے میں وہاں گیا ہوا تھا، وہاں وہ آنا یا ایک پیسہ میں دے کے آیا ہوں، اور اس کے بعد میں وہاں سے یہاں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کی طبیعت میں ظرافت بہت تھی، ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ شعر ہے غالب کا بڑا خوبصورت، کہا کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستے بنا لیے۔ تو غالب بڑی سے بڑی بات کو بھی ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم
دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ یہ خوبصورت شاعری غالب کی ہے۔ انشاءاللہ اس سے جو اگلا سبق کا حصہ رہ گیا وہ ہم پڑھیں گے اگلے انشاءاللہ حصے میں، اگلے لیکچر میں۔ تو کسی قسم کی بیٹا بات سمجھ نہ آئی ہو، ہمارے ای میل ایڈریس پہ ای میل کریں اکیڈمی کے، واٹس ایپ پہ واٹس ایپ کریں، سوال پوچھیں، کال کریں، میں یہاں پہ آپ کے تشفی کے لیے موجود ہوں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ باقی باتیں کریں گے کل۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔